دنیا کے جس کونے میں محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات مومنین کے گھروں میں خیر و برکت، مومنین کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے ریاضہ خانہ اور مسجد تا قیام امام زمان آباد اور شاد رہے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے دامِ دل میں سخن قدمی جن احباب نے ان مجالس میں تعاون کیا، سب کے تعاون کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اللہ۔ آج کی مجلس جن مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے ہے، شوکت شاہ سے کی اہلیہ، ان کے خاندان کے دیگر تمام مرحومین، حاضرین کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، سب کی بلندی درجات کے لیے پوری طاقت کے ساتھ بلند تر صلوات اللہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمُ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وشیتک هم الفائزون۔ بلند تر صلوات پڑھیں اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولے حسینیت، اپنی ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھریں، پوری جرت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات اللہ۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، حمد ہے اس ذات احدیت کے لیے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگیوں سے بچا کر ہمیں محبت اہل بیت عطا کی ہے۔ محبت اہل بیت میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کی نعمت ہے۔ ابھی آپ میرے بزرگوار سے سن رہے تھے کہ اللہ کی ایک نعمت ہے محبت اہل بیت۔ احادیث کا مفہوم ہے کہ اللہ
جس پہ راضی ہوتا ہے اسے علی کا محب بناتا ہے۔ اللہ جسے پسند کرتا ہے اسے محب اہل بیت بناتا ہے۔ مومنین یاد رکھنا، جو کام رب کا تھا وہ رب نے کر دیا کہ ہمیں دنیا کی گندگیوں سے بچا کر علی کی محبت عطا کی، اس کی محبت جس کی محبت کو رسول کی محبت کہا گیا اور رسول کی محبت کو خدا کی محبت کہا گیا اور خدا کی محبت کو عبادت خدا قرار دیا۔ اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت بخشو میرے علی کے ذکر کے ساتھ، لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، اس لیے کہ علی کا ذکر مجھ محمد کا ذکر ہے اور محمد کا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عین عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اس روایت کو بیان فرماتی ہیں کہ میرا گھر تھا، میرے گھر میں پیغمبر خدا بھی بیٹھے تھے، میرے بابا حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے، علی بھی بیٹھے تھے، اور کہا میں دیکھتی رہ گئی کہ میرے بابا حضرت ابو بکر باتیں مجھ سے کرتے تھے، چہرہ علی کا دیکھتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اپنے بابا سے پوچھا بابا ماجرا کیا ہے؟ باتیں مجھ سے کرتے ہو، چہرہ علی کا دیکھتے ہو۔ تھکے دینے میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، نیاز بھی آپ کی منتظر ہے، لیکن نیاز کی شرط یہ ہے کہ عامر حمدانی کی مجلس کو سنا جائے، اور جب تک میں مجلس ختم نہیں کروں گا آپ کی خدمت میں نیاز کبھی بھی نہیں آئے گی، اور میں مجلس تب ختم کروں گا جب آپ پورے ذوق و شوق کے ساتھ معصوم کے اس کلام کو سنیں گے۔ ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حافظ سیف اللہ مرحوم آل اللہ مقامہ۔ حافظ صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ قبلہ کدی تواڈی مجلس ہی فیل ہوئی؟ تو فرمایا جو میری مجلس کو فیل کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تے مولوی صاحب اے کنجے بندیاں دی مجلساں تے فیل ہی ہو جانی ہیں تے پاس ہی ہو جانی ہیں۔ فرمایا تھا میرا بیٹا میں اپنی مجلس میں یا اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں یا 14 کا فرمان پڑھتا ہوں، نہ قرآن فیل ہوتا ہے نہ 14 کا فرمان فیل ہوتا ہے۔ اور میں نے بھی جو مجلس شروع کی ہے کوئی اپنی آئیں بائیں شائیں شروع نہیں کی ہے، مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی فضیلت کو شروع کیا ہے اور نبی کے کلام سے شروع کیا ہے۔ تو جو حدیث میں عرض کر رہا تھا کہ بی بی عائشہ پوچھنے لگی بابا جان یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، باتیں مجھ سے کر رہے ہو، چہرہ علی کا دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر مسکرا پڑے اور مسکرا کر کہنے لگے میری بیٹی یہ رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں، میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں تو میں 2-4 حدیثیں اور سنانا چاہتا ہوں، تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے۔ پیغمبر خدا نے فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب، اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل عطا کیے لا توسی عددہ کثیرہ، جس کی تعداد کو کوئی نہیں گن سکتا ہے۔ جس طرح قرآن کی آپ اس آیت کو سنتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوہا، اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے نہیں گن سکتا۔ مومنین یاد رکھنا جس طرح اللہ کی نعمتوں کو گننا ناممکن ہے اسی طرح علی کے فضائل کو گننا بھی ناممکن ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں اتنے فضائل میرے رب نے میرے علی کو عطا کیے ہیں گننے والے ختم ہو سکتے ہیں۔ فرمایا ساری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے، درخت کلموں میں بدل جائے، جنوں انس و ملائکہ علی تیرے فضائل کو لکھنے پر بیٹھ جائے، اگاہ رہنا
کلمے تو ٹوٹ سکتی ہیں، سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے، لکھنے والے تو دم توڑ سکتے ہیں، لیکن علی کے فضائل کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا من ذکر فضیلۃ من فضائلہ، آؤ میں تمہیں محمد ایک آسان راستہ بتاتا ہوں، گن تم نہیں سکتے ہو، احاطہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، علی تجھے کوئی نہیں جان سکتا ہے، یا میں محمد جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ ذات حیدر کو کوئی کیا جانے، یا نبی جانے یا خدا جانے۔ دوستو یہ جو فضائل ہمارے ممبروں پہ بیان ہوتے ہیں، علی نے خندق کو فتح کیا، علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑا، علی نے مرحب کو مارا، علی نے عمر بن عبد ود کا سر کاٹا، علی نے احد میں جنگ لڑی، علی کے لیے لا فتح کی صدا بلند ہوئی، علی دوش پیغمبر کا سوار ہوا، علی کعبے میں پیدا ہوا، علی نے وقت ولادت قرآن پڑھا، علی کو رب نے زہرا جیسی زوجہ عطا کی، علی کو رب نے حسنین جیسے بیٹے عطا کیے۔ پیغمبر فرماتے یہ بڑے تھوڑے فضائل ہیں، میرا علی اس سے کہیں گنا زیادہ بلند ہے، میرے علی کا معیار اور میرے علی کی شان اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں نہیں حکم دیا گیا، اللہ وہ تکلیف بندے کو نہیں دیتا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، اللہ انسان کو وہی تکلیف دیتا ہے جتنی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ فضائل علی گننا اور ان کا شمار کرنا یہ تکلیف میرے رب نے ہمیں نہیں دی ہے، اس لیے کہ یہ تکلیف ما لا یطاق ہے، یعنی وہ تکلیف ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اب تمہیں بتانا چاہتا ہوں ہمیں حکم کیا دیا ہے، اب ذرا حدیث پیغمبر سننا۔ فرمایا من ذکر فضیلۃ من فضائلہ، جو علی کے فضائل میں سے علی کی ایک فضیلت کو بیان کرے، پتہ نہیں دوسری تھکے بیٹھے ہو بھائی، علی کے فضائل میں سے علی کی ایک فضیلت بیان کرے، مثلا وہ یہی فضیلت بیان کر دے کہ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، مثلا وہ یہ فضیلت بیان کر دے کہ رسول نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، مثلا وہ یہ فضیلت بیان کر دے کہ علی کے گھر میں قرآن اترا، مثلا وہ یہ فضیلت بیان کر دے کہ علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی۔ کوئی ایک فضیلت علی بیان کرے، لیکن شرط کیا ہے، مقرن بہا، جس فضیلت علی کو وہ بیان کر رہا ہے اس کا قائل بھی ہو۔ اس کا مطلب ہے ہر بیان کرنے والے کا بیان قابل توجہ نہیں ہوتا ہے، قابل عزت نہیں ہوتا ہے، قابل بخشش نہیں ہوتا ہے، قابل نجات نہیں ہوتا ہے، لائق جنت نہیں ہوتا ہے۔ کیا فرمایا میرے رسول نے، ابھی آپ قبلہ سے بھی سن رہے تھے، فضائل علی تو پڑھتا ہو اور عمل علی کے مخالف ہو، فضیلت علی تو بیان کرتا ہو لیکن عقیدہ علی کے مخالف ہو، تو اس کا مطلب ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، من ذکرہ، پھر سنیں، من ذکرہ فضیلۃ من فضائلہ، جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت علی کو بیان کرے، شرط کیا ہے، جسے بیان کر رہا ہے اس کا قائل بھی ہونا چاہیے۔ شیعہ سادہ نہ بننا۔ بہت سے لوگ اس وقت تیرے ممبروں پہ آ رہے ہیں، کئی لباسیں کو اوڑھ کے آ رہے ہیں، کئی انداز کو اوڑھ کے آ رہے ہیں، اور ہم اتنے سادے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہو جی فلاں کا بندہ تھا، فلاں نظریے والا تھا، اور ہمارے ممبر پہ کیا علی کے فضائل بڑھ گیا ہے۔ محمد فرماتے کبھی اس کی زبان سے علی کی فضیلت نہ سننا جس کے کلیجے میں علی کے سوا کوئی اور رہتا ہو، جس کے سینے میں علی کے علاوہ کسی اور کی محبت ہو، اسی سے فضیلت علی سننا جس کی زبان پہ بھی علی ہو، جس کے اقرار میں بھی علی ہو، جس کے عقیدے میں بھی علی۔ یا علی یا علی، میری گل سمجھ آتی پئی ہے، حدیث پیغمبر پڑھ رہا ہو، من ذکر فضیلۃ من فضائلہ، فرمایا جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت علی کو بیان کرے،
شرط کیا ہے؟ مقرن بہا، وہ اس فضیلت کا قائل ہو. مثلا وہ کہتا ہے کہ علی حق ہے تو پھر علی کو حق مانتا ہو. وہ کہتا ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے تو علی کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہو. وہ کہتا ہے علی امام اولین و آخرین ہے تو وہ علی کو امام اول مانتا ہو. گھبرائے تو نہیں بیٹھا میری باتوں سے. وہ کہتا ہے کہ علی اللہ کی طرف سے ولی بن کے آیا ہے تو علی کو منصوص من اللہ مانتا ہو. اور سب پر علی کو بعد از پیغمبر فضیلت دیتا ہو، زبان سے بھی، عقیدے سے بھی، کردار سے بھی. تو اللہ فرماتا، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اسے کیا عطا کرے گا؟ فرمایا غفر اللہ اللہ الذنوب من تقدم و تأخر. وہ جتنے بھی گناہ کر چکا ہوگا جیسے ہی فضیلت علی کو بیان کرے گا اللہ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ اس کے اگلے گناہ بھی معاف کر دے گا. لیکن یا علی یا علی، گل سمجھے میں بیٹھے ہوئے کوئی نہ بیٹھے. پھر دوسری روایت میں ارشاد فرمایا ایک بندہ بیان نہیں کر سکتا ہے وہ کیا کرے؟ فرمایا من کتب فضیلت من فضائلہ، وہ علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت علی کو لکھ لیتا ہے. لکھنے کا شوق ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے، قلم اٹھاتا ہے، ایک حدیث دیکھتا ہے مولا علی کی فضیلت کی، اسے کاپی پہ لکھ دیتا ہے، اسے کاغذ پہ لکھ دیتا ہے. فرمایا یاد رکھنا شرط وہی ہے جسے لکھ رہا ہے اس کا قائل بھی ہو تو اللہ اسے اجر کیا عطا کرے گا. فرمایا جتنی دیر، توجہ رکھنا مومنین، جتنی دیر وہ لکھا ہوا کاغذ زمانے میں موجود رہے گا تستغفر لہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس کے حق میں استغفار کی دعا کرتے ہیں. جتنی دیر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا ایک بندہ بیان نہیں کر سکتا ہے، لکھ نہیں سکتا ہے، وہ کیا کرے؟ اگلا جملہ سننا، اور یہ جملہ خاص آپ سامعین کے لیے ہے جو مجلس سننے کے لیے آتے ہیں. جیسے میرے عزیز بھائی کہہ رہے تھے کہ یاد رکھنا تہذیب اور ادب کی ضرورت ہے، مجلسوں کے تقدس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. ہاں میں یہ 5 دن اشرا خمسہ پڑھتا رہا 11 سے 15 محرم تک. ہاں لاہور کے ایک علاقے میں نام نہیں لینا چاہتا، روایتیں کہتی ہیں کہ اے جی دنیا ہم پڑھ رہے ہیں، مجلس ہو رہی ہے، بہت سے بندے گلی میں کھڑے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے. ایک بندے سے میں نے ایک دن کہا کہ میاں مجلس کے لیے ہمیں بلایا ہے اور خود گلی میں کھڑے ہو. تو کہا کہ بلا میں وہاں بھی سن رہا تھا، مجلس گلی میں بھی سن رہا تھا. میں نے کہا ہاں تم ضرور سن رہے ہوگے، کڑائی والوں اس جملے پہ غور کرنا، تم ضرور سن رہے ہوگے. ہو سکتا ہے تمہیں سننے کا ثواب مل جائے لیکن حسین کی مجلس میں بیٹھنے کا ثواب تو نہیں ملے. اس لیے کہ یاد رکھیے گا خود اس مجلس میں بیٹھنا بھی ایک اجر رکھتا ہے، اس مجلس کے اندر شرکت بھی ایک اجر رکھتا ہے. اس لیے کہ جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے وہاں فرشتے اس محفل کو حصار میں لیے رہتے ہیں، اور جو باہر کھڑا ہے وہ تو حصار سے باہر نکل، ناراض تو نہیں ہو گئے بھائی میری گلا، تو وہ تو باہر نکل گیا ہے. لہذا یاد رکھنا مومنین مجلس سننا بھی ثواب ہے، مجلس پڑھنا بھی ثواب ہے، اور مجلس میں بیٹھنا بھی ثواب ہے. بیٹھنے کا اجر الگ ہے، سننے کا اجر الگ ہے، پڑھنے کا اجر الگ ہے، مجلس کرانے کا اجر الگ ہے. اور یہ جو آپ بیٹھتے ہیں نا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، یہ سنت امام سجاد ہے، یہ سنت امام زین العابدین ہے. مجلس پڑھنے کے لیے امام غیر معصوم لوگوں کو بلایا کرتے تھے، اپنے منبر پہ بٹھایا کرتے تھے، خود اپنے جد کی مجلس سکھایا کرتے تھے، اور پھر فرمایا کرتے تھے میں نیچے بیٹھتا ہوں، تم میرے دادا کی مجلس مجھے سناؤ، زین العابدین سننا چاہتا ہے. تو یہ سمجھیے گا اس بات کو، یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے کہ مجلس میں آ جانا اور صف عذاب پہ بیٹھ جانا. خود بیٹھنے کا بھی ایک اجر ہے، خود سننے کا بھی ایک اجر ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. امام محمد باقر کے دور کا ایک ذاکر تھا، ایک شاعر تھا،
کیا نام تھا اس کا؟ امیت اسدی. امام خود اس سے بلاتے تھے. قنات لگتی تھی جیسے آپ کی ماشاءاللہ قنات لگی ہوئی ہے. ادھر پردہ بیٹھے ہیں, ادھر مومن بیٹھے ہیں. قنات لگتی تھی. امام امیت کو بلاتے تھے, خود نیچے بیٹھ جاتے تھے اور اسے سامنے بٹھا کے کہتے تھے میرے جد کی مدح بیان کرو, میرے جد کی اشعار پڑھو, میرے جد کی تعریف کرو, میرے جد کا قصیدہ پڑھو. اور اتنا وہ لائق ذاکر تھا کہ جو محمد باقر کے سامنے پڑھتا تھا اور محمد باقر خوش ہو جایا کرتے تھے, محمد باقر دعا دیتے تھے. اور ایک جملہ اور بھی ہدیہ کرتا چلو. ایک دن کمیت کو امام نے بلایا, کمیت آؤ میرے جد کی اشعار پڑھو, میرے جد کی مدح کرو. ممبر سج جاتا ہے, قنات لگ جاتی ہے, خانوادہ رسالت و امامت و عصمت و طہارت ایک طرف بیٹھ جاتا ہے, امام اپنے اصحاب اور رفقا کے ساتھ دوسری طرف بیٹھ جاتے ہیں. کمیت مدح کرتا ہے, شاعری پڑھتا ہے, قصیدہ پڑھتا ہے اور امام سنتے ہیں. اور جب وہ اپنی اس بیان سے فارغ ہوتا ہے, ایک تھیلی امام 1,00,000 درہموں کی بھری ہوئی اس کے سامنے لا کے رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کمیت یہ اٹھا لو. مولا یہ کیا ہے؟ 1,00,000 درہم. مولا کس لیے؟ فرمایا تیرے لیے. مولا میں نے قصیدہ درہموں کے لیے تو نہیں پڑھا, مولا میں نے قصیدہ درہموں کے لیے تو نہیں پڑھا. تو اے کمیت ہم نے یہ درہم تیرے قصیدے کے بدلے میں تجھے دیے کب ہے؟ تو مولا پھر کیوں دیے ہیں؟ کہا تیری گزر اوقات کے لیے تیرے قصیدے کا انعام. اگر قصیدہ معصوم کے کلام کے مطابق ہو اور معصوم کے حکم اور انداز کے مطابق ہو تو فرمایا تیرے قصیدے کا انعام تو جنت ہے. بڑا ہی سیانہ ذاکر تھا کہ لگا مولا یہ 1,00,000 درہم لے لیجئے, مجھے اس کے بدلے میں کچھ اور عطا کیجئے. کہا کمیت مانگ, کیا چاہتا ہے؟ مولا یہ 1,00,000 درہم اپنے پاس رکھ لو, اس کے بدلے میں مجھے اپنے بدن کا اترا ہوا ایک کرتا عطا کر دو. میری نگاہ میں ان 1,00,000 درہموں کی قیمت تھوڑی ہے, تیرے بدن سے مس شدہ کرتے کی قیمت زیادہ. اللہ اکبر. اب سنیے گا ذرا حدیث, گھبرا تو نہیں گیا میری بات. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, یا علی. توجہ رکھیے گا آپ میری باتوں پر. پہلے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جو علی کی ایک فضیلت کو بیان کرے اس کے لیے انعام کیا ہے؟ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر فرمایا جو ایک فضیلت علی لکھے, جب تک وہ لکھا ہوا ورقہ باقی رہے گا ملائکہ اس کے حق میں استغفار کی دعا کرتے رہیں گے. اب تیسرا جملہ ہے وہ آپ سامعین کے متعلق ہے. جو مجلس میں بیٹھتے ہو, جو مجلس کو سنتے ہو, جو مجلس اس کی زینت بنتے ہو. سنا دوں آپ کے متعلق رسول اعظم نے کیا فرمایا؟ سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھے ہو بھائی. میرے رسول نے فرمایا من استمع فضیلتا من فضائلہ, جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت علی کو سن لے. بیان کرنا بھی نہیں ہے, لکھنا بھی نہیں ہے, فقط من استمع من فضیلت من فضائلہ, جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت علی کو سن لے. شرط وہی ہے جسے سن رہا ہے اس کا قائل بھی ہونا چاہیے. تو اللہ اسے اجر کیا دے گا؟ فرمایا غفر اللہ له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع. جیسے ہی وہ علی کی فضیلت کو سنتا جائے گا اللہ اس کے کانوں کے سارے گناہ معاف کرتا چلا. یا علی, یا علی. پھر میرے پیغمبر نے چوتھے جملے پہ غور رکھنا. چوتھی حدیث میں کیا فرمایا؟ پہلے فرمایا جو علی کی فضیلت بیان کرے اس کا اجر یہ ہے, جو علی کی فضیلت کو لکھے اس کا اجر یہ ہے, جو علی کی فضیلت کو سنے اس کا اجر یہ ہے. یا رسول اللہ, ایک ایسا بندہ بھی ہمیں مل گیا ہے کہ جو نہ سن سکتا ہے, دیکھنا بھائی میری طرف توجہ رکھنا, جو نہ سن سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ لکھ سکتا ہے, وہ کیا کرے؟ فرمایا من نظر فضیلتا من فضائلہ, کہیں کوئی علی کی فضیلت لکھی ہو وہ خالی دیکھ لے.
اللہ اکبر، کہیں علی کی فضیلت لکھی ہو وہ خالی دیکھ لے، یا رسول اللہ اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالنظر، جیسے ہی وہ لکھی ہوئی علی کی فضیلت کو دیکھتا جائے گا اللہ اس کے آنکھوں کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا سنو، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ ایسا زمانہ آ جائے کہ جس زمانے پہ علی مولا کو نہ دیکھا جا سکے، علی تو چلے گئے، تب کے چلے گئے، اب ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا ذکر علی عبادہ، وہ علی کا ذکر کریں تو عبادت ہے۔ یا رسول اللہ ایسا زمانہ بھی آ جائے جس دور میں علی کے ذکر کی اجازت نہ ہو، وہ کیا کرے؟ فرمایا حبہ عبادہ، وہ علی کی محبت کو دل میں سجا لے، اللہ اسے وہی اجر عطا کرے گا جو علی کے چہرے کو دیکھنے کا اجر ہے۔ ذرا حدیث کے آخری لفظ پہ غور چاہتا ہوں۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا لا یقبل ایمان عبد، اللہ کسی بھی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا۔ ایمان قبول کون کر دے بھائی؟ سارے بولو اللہ، اونچا بولو اللہ، اور اونچا بولو اللہ، تھوڑا اور اونچا بولو اللہ۔ ایمان قبول کون کرتا ہے؟ اللہ۔ نمازیں قبول کون کرتا ہے؟ اللہ۔ مجلس قبول کون کرتا ہے؟ اللہ۔ مجلس پاس کون کرتا ہے؟ اللہ۔ مجلس فیل کون کرتا ہے؟ اللہ۔ عبادت قبول کون کرتا ہے؟ اللہ۔ عبادت رد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ایمان قبول کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اور اب ذرا حدیث مصطفیٰ کا لطف لے لو، لا یقبل ایمان عبد، کسی بھی بندے کا ایمان، لا یقبل اللہ، لا یقبل ایمان عبد، کسی بھی بندے کا ایمان قبول نہیں ہوگا الا مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ جب تک وہ دو شرطیں نہیں ہوگی کسی بھی مومن اور کسی بھی بندے اور کسی بھی دعوی ایمان کرنے والے کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ سناواں وہ دو شرطیں، سارے سننے کے لیے آمادہ بیٹھو۔ پہلی شرط بڑی سوکھی، بے ولایت علی ابن ابی طالب، ایمان کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس علی کی ولایت والا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بندے تھے کسی ایک عبادت میں جھگڑ رہے ہیں، ہمارا تو عقیدہ بڑا ہی آگے ہے جی، جن کو کہتے ہیں نا یہ امامے والے مقصر ہیں، ان مقصروں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک نماز کیا تیرا پورا دین قبول ہونے کی شرط ہے علی کی ولایت۔ پورا دین، نماز، روزہ، حج، زکات، قوم، جہاد، امر، نئی، قرآن، صدقہ، خیرات، نیاز، لنگر، مجلس، ماتم، عزاداری، ہر شے اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک عقیدے میں اللہ کی توحید، محمد کی رسالت کے ساتھ ساتھ علی کی ولایت موجود نہیں۔ اس میں کوئی دو راہ نہیں۔ یاد رکھنا پیغمبر کہہ رہے لا یقبل ایمان عبد، کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے پاس جو چیزیں نہیں ہوں گی الا بے ولایت علی ابن ابی طالب۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ولایت علی ہو، اور دوسری شرط کیا ہے؟ والبراءۃ من اعداء علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت بھی رکھتا ہو اور علی کے دشمنوں سے دور بھی رہتا ہو۔ اے میری گل تسی بچا گئے ہو یہ اے جڑی دوجی گل میں کیتی ہے تسی ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی نال ہضم کر گئے ہو، لیکن میں اس کو کھولنے لگا۔ پہلی شرط ہے ولایت علی، دوسری شرط ہے برات من اعداء علی، کہ جہاں عقیدے میں علی ولی اللہ ضروری ہے وہاں علی کے دشمنوں سے دوری بھی ضروری ہے۔
دشمن علی ہے کون؟ کس کو کہتے ہیں آپ دشمن علی؟ جو نعرہ نہ مارے اور جو نعرہ مار کے ساتھ شراب پی لے، انہوں محب علی اکثر جو نعرہ بھی مارے اور ہمسائے کے اوپر اپنے گھر کا دروازہ بھی بند کر دے، جو نعرہ بھی مارے اور تھوڑا بہت سود بھی کھا لے، جو نعرہ بھی مارے اور بہن اور بیٹی کا حق بھی کھا لے، اسے دنیا چران دے یا کہیں بھئی جا پھر آدھے، جو نعرہ بھی مارے اور ناف تول میں کمی بھی کر لے، جو نعرہ بھی مارے اور جھوٹی تہمت بھی لگائے، جو نعرہ بھی مار لے اور مومن کی غیبت بھی کرے، جو نعرہ بھی لگائے اور مومن کی توہین بھی کرے، تو کیا سمجھتا ہے وہ علی کا دوست ہے؟ نہیں، دشمن علی سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ بد عقیدہ شخص کہ جس کا عقیدہ علی کے عقیدے کے مخالف ہو، اور ہر وہ بد عمل شخص کہ جس کا عمل علی کے عمل کے مخالف ہو، دونوں علی کے دشمن ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ شرابی علی کا دوست ہے یا دشمن؟ سارے اونچا بولنا ذرا بھائی، نو نہیں بولے گا تو پھر شک تو پڑ جاتے ہیں نا، سیدھے بندے ہیں نا بھائی، ہیں شرابی علی کا دوست ہے یا دشمن؟ پوری طاقت سے بولو، دشمن۔ بے نماز کہہ سکتا ہے بے نماز کہ میں علی کا دوست ہوں؟ یاد رکھنا سب سے بڑا دشمن ہی وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس سے بڑا دشمن وہ بدبخت ہے جو پڑھتا بھی نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ سانو تے نماز دی لوڑ ہی کوئی۔ اور یاد رکھنا میں سید ہوں، طالب علم ہوں، اور اپنے شہر علاقے میں بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، منکر نماز مسلمان ہونا، مومن ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا اسلام ہی ثابت نہیں ہے۔ منکر نماز ویسا ہی کافر ہے جیسے اللہ کو ایک نہ ماننے والا کافر ہے۔ یہ اس بات کو سمجھیے، دین تیری اور میری ذاتی انا پسند اور ناپسند کا نام نہیں، دین اللہ کے بنائے ہوئے نظام کا نام۔ اہل بیت نے کیا کیا؟ اس نظام کو تم تک پہنچایا۔ کیوں میرے پیغمبر نے کہا یہ آپ کے امام برگاہ اور مسجد کے اوپر حدیث لکھی ہوئی ہے، جا کے پڑھا کرو، ان کو پوچھا کرو اپنے مولانا سے کیا معنی ہے اس حدیث کا؟ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، من رکبھا نجا واہتدی ومن تخلف عنہا ضل فغرقا۔ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، جو میری اہل بیت کی کشتی ہے، عمل و کردار و عقیدے میں سوار ہو گیا تو فائدے ملیں گے، نجات بھی ملے گی، ہدایت بھی ملے گی۔ ومن تخلف عنہا ضل فغرقا، اور جو میرے اہل بیت کے حکم کو ماننے سے انکاری ہو گیا، ذلیل بھی ہوگا، گمراہ بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لازم ہے کہ ان کے حکم کو فالو کیا جائے، لازم ہے کہ ان کے کردار کو فالو کیا جائے۔ اور مجلس کا کمال یہ ہے کہ مجلس تمہیں وہ کردار سکھاتی ہے جس کردار کو آل محمد پسند کرتے ہیں۔ مجلس وہ سیرت سکھاتی ہے۔ لہذا میرے بچوں، عزیز و جوانوں، بزرگ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں اور واقف ہیں ان چیزوں سے، میں عزیزوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، تقدس سے مجلس کا خیال رکھیے، عزت عزاداری کا خیال رکھیے، اس لیے کہ آپ کا عمل حسین کی عزت کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور آپ ہی کا عمل حسین ابن علی کے مکتب کی توہین کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اور اگر میرے کسی عمل سے مکتب حسین کی توہین ہوئی تو یاد رکھنا میں ویسا ہی مجرم بن جاؤں گا جیسا کربلا میں حسین کے خلاف جنگ لڑنے والا مجرم۔ اس لیے کہ واجب ہے جس طرح کربلا کی حفاظت، اسی طرح مجلس عزا کی حفاظت۔ ان مجلسوں کے تقدس کا خیال رکھیے۔
آل رسول کا بڑا خرچ ہوا ہے، دین خدا کا بچ گیا، گھر زہرا کا لٹ گیا۔ آج 16 محرم گزر گئی ہے، 17 کی رات ہے، نہیں پتا کس موڑ پہ کھڑی زینب چادر مانگ رہی ہے۔ اور آج کے اس پہر میں اپنے پردہ داروں کے ساتھ اور مظلوم کربلا کے ذکر میں آنے والا دعا مانگا کرو ان مجلسوں میں بیٹھ کر، میرے اللہ ہماری ویسی تربیت فرما کہ ہم حسین ہم پہ راضی ہو جائے۔ اہداف مجلس کو سمجھیے، کتنا خرچ ہوا، کتنا تڑپا ہے سید سجاد جب لوگوں کے رش میں ماں کو چادر مانگتے تھے۔ آسان قسم بخدا دوستو، تاریخ کے